السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سپریم کورٹ کا 8 رکنی بینچ پارلیمان سے ٹکرا گیا ہے اور پارلیمان کے منظور کردہ مجوزہ قانون کو نافذ العمل ہونے سے پہلے ہی روک دیا گیا ہے۔ آج کی عدالتی کارروائی میں کچھ غیر معمولی واقعات ہوئے ہیں۔ وہ کیا واقعات ہوئے ہیں یہ بھی آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ اور پھر جناب، یہ لڑائی صرف عدالت تک محدود نہیں ہے، یہ گھروں تک بھی پہنچ گئی ہے، کیونکہ ایک دوسرے کی افطاریاں وصول کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ یہ بہت دلچسپ سٹوری ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر سرکار اس حوالے سے کیا جوابی کارروائی کرنا چاہتی ہے، پارلیمان اب کیا کرنے والی ہے، کیونکہ کل ایک ان کیمرہ اجلاس بھی طلب کر لیا گیا جس میں آرمی چیف اور ڈی جی ISI بھی موجود ہوں گے۔ یہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ کل شام کو اچانک ایک اطلاع موصول ہوئی کہ جناب چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ایک 8 رکنی بینچ تشکیل دے دی ہے، اور یہ بینچ جو ہے جو نئی قانون سازی کی ہے پارلیمنٹ نے، جو چیف جسٹس کے اختیارات کے حوالے سے اور سو موٹو کے حوالے سے ہے، اور وہ پارلیمنٹ سے 2 دفعہ قانون منظور ہو چکا ہے اور وہ میکسیمم 20 تاریخ تک نافذ العمل ہو جائے گا، اس پر کارروائی کرے گی، اس پر سماعت کا آغاز کرے گی۔ کیونکہ کچھ لوگوں نے پٹیشنز دائر کیے ہیں، کوئی راجہ عامر صاحب ہیں، ایک سمیع ابراہیم ہے، ایک چودھری غلام حسین ہے، تو ان لوگوں نے یہ پٹیشنز دائر کی تھی، اور وہ پٹیشنز جو ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ ریسیو کر لیا گیا بلکہ اس کے اوپر فوری طور پہ بینچ بھی تشکیل دے دیا گیا۔ جب یہ بینچ تشکیل دے دیا گیا تو اس کے جو فارمولیشن تھی اس پہ بہت سارے سوالات اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک تو اس میں تمام کے تمام وہ ججز شامل تھے جو کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ہم خیال سمجھے جاتے ہیں، یعنی کہ اس میں سینیارٹی کا کوئی معاملہ نہیں تھا، پک اینڈ چوز۔ ان کے جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پک اینڈ چوز کیے گئے 8 کے 8 جج وہی ہیں، یعنی کہ 7 جج ہیں اور ایک 8ویں عمر عطا بندیال صاحب۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ عموماً جو لارجر بینچ ہوتے ہیں اس کی فارمولیشن جفت میں نہیں طاق میں ہوتی ہے، یعنی کہ 3 رکنی، 5 رکنی، 7 رکنی، 9 رکنی، 11 رکنی، کہ جو ہے فیصلہ جو ہے وہ حتمی طور پر آ سکے اور کہیں پر کوئی ٹائی نہ ہو۔ لیکن یہاں پر جو اس بینچ کی تشکیل کا مقصد تھا وہ اس میں کہیں پہ بھی کوئی کسی کو ابہام نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی فیصلہ ٹائی ہوگا یا کوئی اختلافی نوٹ ہوگا، بلکہ یہ شاید ایک میسج، کیونکہ چیف جسٹس سپریم کورٹ خود بھی 1-2 مقدمات کے سماعت میں یہ لفظ استعمال کر چکے ہیں کہ فلاں کام کر کے فلاں جج کو بٹھا کے فلاں بینچ بنا کے میں نے ایک میسج دیا ہے۔ تو وہ میسج عموماً دیا کرتے ہیں تو یہ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ ان کی طرف سے یہ بھی میسج ہے کہ جناب یہ جج میرے ساتھ ہیں اور جو میں کروں گا پھر وہی ہوگا۔ کچھ اس قسم کا معاملہ تھا، اور پھر آج اس 11:30 بجے اس کی سماعت کا وقت مقرر کیا گیا تھا۔ آج 11:30 بجے یہ بینچ اپنے ٹائم پر بیٹھ گیا اور باقی تمام جو بینچز تھے ان کی کاروائیاں جو ہیں وہ ملتوی کر دی گئیں، کیونکہ جتنے بھی بینچ تھے ان سب کے کسی نہ کسی رکن نے اس بینچ میں بیٹھنا تھا، تو باقی پھر مقدمات کی سماعت جو ہے وہ رک گئی اور یہ 8 جج انہوں نے بیٹھ کے اس مقدمے کو سننا شروع کیا۔ اچھا، پھر دلچسپ بات دیکھیں کہ یہ جو آج سماعت ہوئی اس میں بہت ساری چیزیں جو تھی بڑی دلچسپ تھی، مثلاً کہ بینچ مرضی کا تھا، یعنی کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی اپنی مرضی کا بینچ تھا۔ اس میں سپریم کورٹ کے جو دوسرے نمبر پہ سینئر ترین جج ہیں یا تیسرے نمبر پہ سینئر ترین جج ہیں وہ شامل نہیں تھے، یعنی کہ پک اینڈ چوز تھا، یعنی کہ مرضی کا بینچ تھا، مرضی کے جج تھے۔ اچھا، پھر مرضی کے وکیل صاحب بھی تھے، وکیل صاحب بھی وہ تھے جو کہ ماضی میں PCO کے تحت حلف اٹھانے والے جج رہے ہیں، اور پھر مدعی بھی مرضی کے تھے، یعنی کہ سمیع ابراہیم صاحب اور چودھری غلام حسین صاحب، ان کے کیا خیالات ہیں وہ آپ ٹی وی پر یا میڈیا پر سنتے رہتے ہیں۔ تو پھر یہ مرضی کے وکیل تھے، مرضی کے مدعی تھے، مرضی کا بینچ تھا، تو پھر سکون ہی سکون تھا۔ اور سکون یہ اتنا بڑھا کہ جب وکیل صاحب نے گفتگو کرنی شروع کی، پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں اور راجہ عامر جو مدعی ان کے، کہ وہ 40 منٹ تک مسلسل بولتے رہے اور خلاف توقع، خلاف روایت، اور ہم کہتے ہیں کہ بظاہر غیر فطری طور پر کسی جج نے ان کو ڈسٹرب نہیں کیا، وہ مسلسل بولتے رہے، کسی جج نے ان سے کچھ سوال نہیں پوچھا، کسی جج نے کوئی ریمارکس پاس نہیں کیے، یعنی کہ یہاں تک معاملہ تھا کہ پھر ایک کو فقرہ جب پاس ہوا تو اس کے بعد پھر 20-25 منٹ تک وہ بولتے رہے، اور پھر وہاں پہ جو دوست ہمارے موجود تھے کورٹ رپورٹر، ان کا کہنا ہے کہ 1.25 گھنٹہ تک وکیل صاحب بولتے رہے اور جج صاحبان خاموشی سے نوٹ لکھتے رہے، جیسے ان کی پسندیدہ بات کی جا رہی ہو، ان کے کانوں کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہو، ان تمام چیزوں کو وہ
वो नोट कर लेना चाहते हों। तो बहरहाल नोट्स जजेस लिया ही करते हैं, तो उन्होंने ये नोट्स लिए और ये सारा कुछ हुआ। और इसमें फिर वो कोई मुखालिफ पार्टी नहीं थी, यानी कि सुंजियाँ और जन गलियाँ दे मिर्ज़ा यार फेरे वाला मामला था। और फिर जो है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी नोट की गई। एक तो उन्होंने नोटिस जारी कर दिया, इस 8 रुकनी बेंच ने नोटिस जारी किया अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को और पाकिस्तान बार काउंसिल को। इन तीनों को नोटिस जारी कर दिया। और फिर एक दिलचस्प नोटिस ये भी था कि अगर सियासी जमातें चाहें तो वो इसमें फरीक बन सकते हैं। यानी कोई सियासी जमातों को उन्हें फरीक नहीं बनाया, जो कि पार्लिमान में मौजूद है तमाम सियासी जमातें और पार्लिमान के मंजूर करदा बिल को चैलेंज किया गया है। तो फिर सियासी जमातों को तो वैसे ही नोटिस होना चाहिए था, या कौमी असम्बली को नोटिस होना चाहिए था, स्पीकर को नोटिस होना चाहिए था, या वज़ीर कानून को नोटिस होना चाहिए था, हुकूमत को, वज़ीर आज़म को नोटिस होना चाहिए था। लेकिन किसी को नोटिस नहीं हुआ, सिर्फ अटॉर्नी जनरल को, सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन को और पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस किया गया। अच्छा, यहाँ पर इस समाअत के दौरान एक तो ये कुछ गैर मामूली बात थी, गैर फितरी सा लग रहा था कि वकील साहब, एक ही वकील साहब है वो बोली जा रहे, जज साहबान खामोशी से, 8 जज मौजूद थे जी। 2 जज जब बैठे होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और वकलात जब बात कर रहे होते हैं, जजेस उनको बार बार टोकते हैं, उनसे पूछते हैं, मुख्तलिफ नुकात के बारे में रिमार्क्स पास करते हैं, उनसे सवालात करते हैं, लेकिन ऐसा आज कुछ भी नहीं हुआ। ये बड़ा गैर फितरी चीज़ थी जिसको नोट किया गया। दूसरी अहम बात जो नोट की गई वो ये थी कि जनाब 2 जज साहबान के बारे में ये पता चला है कि वो इस मौके पर कुछ परेशान से दिखाई दिए हैं। और वो 2 जज साहबान को ये भी हम आपको बताते हैं, लेकिन जो इस किस्म का एक माहौल चल रहा हो कि जहाँ पर आपने मैसेज देना हो कि ये 8 जज मेरे साथ है, उस माहौल में फिर बॉडी लैंग्वेज बड़ा काउंट करती है। जहाँ बाकी जो जजेस साहबान थे, चूँकि कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती, कोई बातचीत नहीं हो रही थी, खामोशी से सुन रहे थे, तो वो ऐसे लगा कि कुछ जज साहबान जमाइयाँ भी लेते रहे, बाकायदा बोर हो जाता है जी, मतलब नेचुरल सी बात है। लेकिन ये जो 2 जज साहबान थे, एक मोहम्मद अली मज़हर साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस आयशा मलिक, इन दोनों की बॉडी लैंग्वेज जो थी वो अनईजी सी थी, जिसको फील किया हमारे तमाम जो कोर्ट रिपोर्टर दोस्त थे, उन्होंने ये महसूस किया कि वो जजेस जो हैं वो कुछ परेशान से बैठे लग रहे थे, घबराए हुए बैठे लग रहे थे, अनईजी फील हो रहा था। अच्छा, जो तीसरी गैर मामूली बात थी उसको हम इस दूसरी गैर मामूली बात से लिंक कर सकते हैं। तीसरी गैर मामूली बात ये थी कि आर्डर जो है वो हुक्मनामा जो कोर्ट के अंदर डिक्टेट नहीं कराया गया, और ये उसी सूरत में नहीं करवाया जाता जब ये खदशा मौजूद हो कि उस डिक्टेशन के दौरान कोई एक जज साहब बेंच के या 2 या 3 जितने भी जज साहब हैं वो उसमें मुदाखलत कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, या उससे इतफाक नहीं करेंगे तो फिर कोई मसला होगा। तो वो जो एक इत्तेहाद का इन्होंने तासुर दिया था उसकी नफ़ी होगी इस बात से कि ऑर्डर जो है वो कोर्ट में डिक्टेट नहीं करवाया गया। और उसके बाद आज शाम को इफ्तारी से कुछ देर कबल ये ऑर्डर अनाउंस किया गया कि जी 8 रुकनी बेंच का ये ऑर्डर है, और वो ऑर्डर हम आपको बता देते हैं। एक तो उन्होंने जनाब सबसे पहले ये किया कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने मुजवजा बिल के एक्ट बनने के बाद उस पर अमल दरामद को रोक दिया है, और उन्होंने कहा कि बज़ाहिर मुजवजा कानून से अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई है, और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर ता हुक्म सानी किसी अंदाज से अमल नहीं किया जाएगा। अदालत वैसे किसी कानून को मुअत्तल नहीं कर सकती, लेकिन बादी नज़र में बिल के ज़रिए अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत की गई। अदलिया की आज़ादी में मुख्तलिफ तरीक़ों से बराह रास्त मुदाखलत की गई, और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर सदर दस्तखत करें या ना करें इस पर अमल दरामद नहीं होगा। और आइंदा समाअत जो है उन्होंने 2 मई तक मुलतवी कर दी, यानी कि ईद के बाद। और फिर उन्होंने कहा कि इसी वजह से इस पर अबूरी हुक्मनामा जमा कराना ज़रूरी था, और चूँकि आइंदा समाअत जो है वो 2 मई तक मुलतवी की गई ईद के बाद, तो इसलिए इस वक्त जो है हुक्म जारी करना ज़रूरी था बकौल सुप्रीम कोर्ट के। इस हुक्म के अंदर उन्होंने ये लिखा है। अच्छा, अब ये क्यों ज़रूरी था? ये तो वो थी ना जो अदालत की कार्रवाई थी, हमने आपके साथ शेयर कर ली। ये क्यों ज़रूरी था? ज़रूरी इसलिए था कि 20 तारीख तक भी अगर सदर मुमलिकत उस बिल पर दस्तखत नहीं करते, यानी कि जो मुजवजा कानून उनके पास भेजा गया है, तो फिर वो 20 तारीख तक अपने आप नाफिज़ अमल हो जाएगा। जब वो नाफिज़ अमल हो जाएगा तो चीफ जस्टिस के पास जो यकतरफा तौर पे एक अकेलौते चीफ जस्टिस के पास जो इख्तियारात हैं बेंचेस की तश्कील के, 100 मोटो नोटिस के, वो ख़त्म हो जाएंगे। फिर वो एक कमेटी बन जाएगी, कमेटी में 2 दीगर सीनियर जज शामिल करने पड़ जाएंगे, तो फिर उस वक्त तो ये बेंच बन नहीं सकता था। सो उससे पहले ही इन्होंने पेशबंदी के तौर पे ये बेंच बना लिया, और ये पेशबंदी क्यों की गई ये भी आपको बताएंगे। और फिर उसके बाद वो ऐसा पहली बार हुआ है क्योंकि कोई कानून अभी बना ही नहीं है, और उसके ऊपर जो है वो बेंच बनाकर उसके ऊपर अमल दरामद के अगर वो नाफिज हो जाएगा तो भी हम इसके ऊपर अमल दरामद रोकते हैं। ये भी एक तारीख का बड़ा मुनफरिद वाक़या है। और इस वाक़े के बाद
پھر اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, بہت سارے اس کے مقاصد آ جاتے ہیں. اب یہ جو بینچ ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے اعتراضات کیے جا سکتے ہیں. ایک تو اس میں اعتراض کیا جا رہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان پر کہ وہ چونکہ خود چیف جسٹس ہے اور ان کے اختیارات سے متعلق قانون ہے تو ان کو یہ بیٹھ کے کیس نہیں سننا چاہیے. ایک اعتراض ان کے اوپر یہ کیا جا رہا ہے. پھر اس بینچ کے اندر کچھ جج صاحبان ایسے شامل ہیں جن کے خلاف ریفرنس بھی آ چکے ہیں اور جوڈیشل کمیشن میں شکایات بھی آ چکی ہیں, کچھ آڈیوز بھی آ چکی ہیں, کچھ ویڈیوز بھی آ چکی ہیں. اور پھر کوئی 2-3 جج اس میں ایسے بھی ہیں جو بہت جونیئر تھے اور ان کو سینیارٹی کو نظر انداز کر کے سپریم کورٹ میں لایا گیا تھا. تو بہت سارے اعتراضات اس بینچ کے حوالے سے موجود ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس آگے چل کے اس بینچ کا کیا مستقبل ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں ایک طرف یہ کارروائی چل رہی تھی وہاں دوسری طرف پارلیمان کے اندر بھی ایک کارروائی چل رہی تھی. پارلیمنٹ کے اندر آغا رفیع اللہ نے ایک قرارداد پیش کی اور انہوں نے کہا کہ جناب اس قرارداد میں یہ قرارداد منظور کی گئی. اس سے پہلے جو ہے وہ 21 ارب روپے دینے کا جو حکم تھا اس کو مسترد کر دیا گیا. اس پارلیمنٹ نے ان کا جی ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں, حکومت کوئی پیسے نہیں دے گی کسی الیکشن کے لیے. اور پھر انہوں نے اس کے ساتھ ہی یہ کہا کہ سپریم کورٹ جو غیر منصفانہ فیصلے کریے اس قرارداد کے اندر. اور پھر انہوں نے کہا کہ نہ ہی مناسب بینچ تشکیل دیے جا رہے ہیں اور نہ ہی سینئر ترین جج کو شامل کیا جا رہا ہے. اور اس کی بھی مذمت کرتے ہیں یہ ایوان جو ہے اس نے سینئر ترین جج کو شامل نہ کرنے کی مذمت کی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جو 8 رکنی بینچ ہے اس کو تحلیل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے یہ جو ایوان ہے. اور پھر جو پارلیمنٹ کی سپرمیسی کے حوالے سے جو قرارداد ہے اس کو منظور کیا گیا کہ پارلیمان جو ہے وہ سپریم ہے تمام اداروں سے. تمام پاکستان کے اندر مملکت کے اندر جتنی چیزیں ان سب سے زیادہ سپریم پارلیمان ہے. تو یہ قرارداد منظور کر لی گئی ہے. تو ایک طرف تو یہ سپریم کورٹ ہے کہ جہاں پہ ایک دم سے بینچ بن جاتا ہے, مرضی کا بینچ آ جاتا ہے, مرضی کا مدعی آ جاتے ہیں, مرضی کا وکیل آ جاتا ہے اور سارا کچھ مرضی کا ہو جاتا ہے. تو بڑی سپیڈی کارروائی ہمیں لگ رہی ہے. دوسری طرف پارلیمان جو ہے وہ اس قسم کی قراردادیں کہ جی ہم مذمت کرتے ہیں, ہم مطالبہ کرتے ہیں. کیا یہ معاملہ اسی طرح ہے؟ جی نہیں, یہ معاملہ صرف اسی طرح نہیں ہے کیونکہ دوسری طرف حکومت جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلا کہ اب وہ اس معاملے بہت سنجیدہ ہو چکے ہیں. کچھ جج صاحبان کے حوالے سے ریفرنس جو ہیں وہ تیار کر لیے گئے ہیں اور کسی بھی وقت وہ ریفرنس دائر کی جا سکتے ہیں ایک جوابی کارروائی کے طور پر. اور یہ جو آج کی کارروائی ہے پارلیمان کے حوالے سے جو سپریم کورٹ نے کی ہے, اب کل پارلیمان کے اجلاس میں اس کارروائی کا بھی کوئی جواب دیا جا سکتا ہے. اور کل جو ہے وہ ایک اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے ایک ان کیمرہ اجلاس طلب کر رکھا ہے. یعنی کہ کل جمعہ کے روز ان کیمرہ اجلاس ہوگا, اس کے اندر کوئی اور کیمرہ وغیرہ نہیں ہوگا, اس کو باہر رپورٹ نہیں کیا جائے گا. اور وہاں پر جو ہے وہ تمام اراکین قومی اسمبلی شریک ہوں گے, وزیر اعظم اور کابینہ کے اراکین اور ان کے مشیران شریک ہوں گے. لیکن جو اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ شرکت ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی ہے اور ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کی. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں جو عسکری قیادت کی جو اہم شخصیات ہیں یہ دونوں شخصیات وہاں پہ پارلیمان کو ان کیمرہ ایک بریفنگ دیں گی. ملک میں جو درپیش چیلنجز ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے, سرحدوں کی صورتحال کے حوالے سے اور جو دہشت گردی کے حوالے سے, ان کے حوالے سے وہ بریفنگ بھی دیں گے. لیکن یقیناً یہ دونوں جو عسکری قیادت کے صاحبان ہیں یہ پورا وقت تو پارلیمان میں موجود نہیں رہیں گے. ان کے آنے سے پہلے یا اس کے بعد پھر آگے پارلیمان کی کارروائی چلے گی. اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ جو 8 رکنی بینچ ہے اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ سامنے ضرور آئے گا پارلیمان کی طرف سے کہ اس کے اوپر پارلیمان کا رد عمل کیا ہے. لیکن جو خبر میں نے آپ سے شروع میں عرض کی تھی کہ وہ یہ لڑائی جو ہے یہ صرف اب سپریم کورٹ تک محدود نہیں رہی. ہم نے آپ سے عرض کی کہ پارلیمان بمقابلہ 8 رکنی بینچ, ہم نے پارلیمان بمقابلہ سپریم کورٹ کا لفظ استعمال نہیں کیا کیونکہ سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز صاحب جو چیف جسٹس کے بعد سینئر موسٹ جج ہیں ان سمیت 7 جج صاحبان اور بھی شامل ہیں جو ان کے ہم خیال نہیں ہیں اس سارے معاملے کے اندر. تو یہ جو معاملہ ہے ان کے اندر بھی اب بڑا کھچاؤ اور تناؤ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. پرسوں کچھ امید بندی تھی کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کی اور چیف جسٹس کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی اور کہا جاتا ہے کہ برف پگھلی ہے. لیکن جو آج کی ساری صورتحال سامنے آئی ہے, بلکہ کل شام سے ہی پتہ لگ گیا تھا جب یہ بینچ بنا تھا کہ معاملات اس طرح نہیں ہیں جس طرح بظاہر پینٹ کیا جاتا تھا چیف جسٹس کے جو پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ ہے سپریم کورٹ کا اس کی طرف سے. تو پھر اب یہ معاملہ ہے کہ جی ان کے جو درمیان کھچاؤ تھا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اختلافات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ عام جیسے مسلمان ہیں, ہم جن گلی محلوں میں رہتے ہیں, ہم رمضان مبارک میں یہ روایت ہے ہماری
کہ ہم اپنے آس پڑوس میں افطاری بھجوا دیا کرتے ہیں رمضان میں 1-2 دفعہ، اور سبھی لوگ تقریباً اس طرح کرتے ہیں، تو ایسا ہی سپریم کورٹ کے جج صاحبان بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے، یہ ریڈ زون کے اندر ایک واقعہ جوڈیشل کالونی ہے جناب، وہاں رہتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کی بھی رہائش گاہ سرکاری وہیں پر ہے، اور باقی تمام جج صاحبان کی سرکاری رہائش گاہ بھی وہیں ہیں۔ ویسے ہے وہ بڑی خوبصورت جگہ، اگر وہاں پر آپ جا کے کبھی دیکھیں تو دامنے کو ایسے آپ کو لگتا ہے کہ مارگلہ کا پہاڑ ایسے آپ کے اوپر ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ تو وہاں پر جناب یہ اس جو اختلافات ہے سپریم کورٹ کے اندر جو معزز جج صاحبان کے درمیان، اس کی جو حدت ہے وہ اب ان کی رہائشی کالونی تک پہنچ چکی ہے، اور یہ پتہ چلا ہے کہ جناب کچھ جج صاحبان کے گھروں سے اپنے ساتھی جج صاحبان کے گھروں میں افطاری بھیجی گئی جو کہ واپس کر دی گئی۔ اب یہ بہت غیر معمولی واقعہ ہے، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے کہ افطاریاں آنا اور پھر واپس ہو جانا، یہ اس کا مطلب ہے کہ معاملات اب بہت آگے جا چکے ہیں۔ بہرحال جی سچویشن اس وقت اس طرف چلی گئی ہے کہ اب جیسے یہ جو کیس آج سنا گیا، اس کے اندر جو مدعی صاحبان تھے ان سے عدالت نے آج یہ سوال نہیں کیا کہ جناب آپ کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے، یا آپ اس کیس میں کیسے متاثرہ فریق ہیں، آپ کورٹ میں اپلیکیشن لے کر آ گئے ہیں، نہ ہی ان پٹیشنز کے حوالے سے کوئی سوالات اٹھائے گئے۔ دوسری طرف حکومت بھی یہ سارا کچھ دیکھ رہی ہے، تو کل جو حکومت کی طرف سے جواب آئے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ معاملہ کہاں تک جائے گا۔ لیکن اس سارے معاملے میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے، سپریم کورٹ کا نقصان ہو رہا ہے، پارلیمان کا نقصان ہو رہا ہے، عدل اور انصاف کا نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کے عوام کا نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ نقصان نہیں ہونا چاہیے، ہماری بھی یہ دعا ہے کہ نہ ہو، لیکن یہ معاملہ لگتا ہے کہ اب ایسے نہیں ٹلے گا۔ اب ایک لڑائی تو شروع ہو ہی گئی ہے، پارلیمان کو ٹکر دے ماری ہے 8 رکنی بینچ نے مبینہ طور پہ، بظاہر ایسا لگتا ہے، اور یہ ٹکر ضرور جو ہے وہ کچھ نہ کچھ نقصان اس 8 رکنی بینچ کے جو فیصلے ہیں ان کو پہنچ سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے، لیکن آئندہ آنے والے جو دن ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا، اور لگتا ہے کہ عید سے پہلے یہ معاملہ کسی ایک طرف سیٹل ہو جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔